يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. اور یہ بابرکت ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. افانتم لہ منکرون، کیا پس تم اس کے لیے انکار کرنے والے ہو؟ سامعین کرام، چند کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا، وقت کافی ہو چکا ہے. میں نے جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ مالک الملک نے اس قرآن عظیم کو مبارک اور بابرکت قرار دیا ہے. قرآن کریم کو مبارک اور بابرکت قرار دیا ہے، اور یہ بات ظاہر سی ہے کہ جو کسی بابرکت چیز کو یاد کرتا ہے وہ خود بھی بابرکت ہو جاتا ہے، اور جس جگہ پر بابرکت چیز پڑی جائے وہ جگہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے، اور جس گھر کے اندر کوئی بابرکت چیز کو یاد کرنے والا ہو وہ گھر بھی بابرکت ہو جاتا ہے. گویا کہ قرآن مجید کو یاد کرنے والا خود بھی بابرکت ہے، جس جگہ پر پڑھا جائے وہ جگہ بھی بابرکت ہے، اور جو پڑھاتے ہیں وہ خود بھی بابرکت ہے. میں آپ کے سامنے اپنے شیخ محترم ابو عمار سمیع اللہ حافظہ اللہ کی بات کو آگے چلاتا ہوں. انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی تربیت کے حوالے سے، تو میں آپ کے سامنے 2-4 ایسے طریقے رکھوں گا کہ جن طریقوں کے ذریعے ہم اپنے بچوں کے اندر حفظ قرآن کا شوق پیدا کر سکتے ہیں. آخر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ہم اہتمام کریں تو ہمارے بچوں کے اندر خود بخود قرآن کریم کو یاد کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا. تو آؤ بھائیو، بلا تاخیر اور بلا تمہید، پہلی بات، عرب کے ایک شیخ ہیں دکتور محمد رابط النابلسی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب التربیت الاسلامیہ. اس حوالے سے ایک کتاب لکھتے ہیں، بچوں کی تربیت کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر بچے کی آپ اسلامی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تربیت اس وقت سے نہیں شروع ہوگی جب اس کی عمر 4 اور 5 سال ہو، بلکہ اس کی تربیت اس دن سے شروع ہو جائے گی جس دن وہ نطفے کی صورت میں اپنے ماں کے پیٹ میں ہے. اس دن سے اس کی تربیت شروع کرنا ہوگی، کیونکہ وہ لکھتے ہیں کہ آج کے سائنسدانوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، حمل میں ہوتا ہے، تو ماں جو کام کرتی ہے وہ چیز بچے پر اثر انداز ہوتی ہے. بلکہ میں نے ایک انٹرویو سنا تھا، ایک یہودیوں کے بارے میں انٹرویو تھا کہ یہودی اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں. اس کے اندر اس نے ایک عجیب بات کا انکشاف یہ کیا کہ یہودی اپنے بچے کی تربیت اس دن سے شروع نہیں کرتے جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں پہلے دن نطفے کی صورت میں جاتا ہے اسی دن سے ہی وہ اس کی تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ آج کی سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ اگر ماں جو کام کرتی ہے، جو عادات اس ماں کی ہوں، جس طرح کہ شیخ محترم فرما رہے تھے کہ اکثر تربیت ماں کے ہاتھوں ہوتی ہے، جیسی ماں ہوگی ویسی بچے کی تربیت ہوگی. تو پہلا طریقہ اپنے بچے کے اندر قرآن کریم کی محبت پیدا کرنے کا، حفظ کا شوق پیدا کرنے کا، کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو تو بچے کے والد اور اس کی والدہ کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں،
کیونکہ یہ چیز بچے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دوسرا مرحلہ تربیت کا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو دودھ پینے کی جو مدت ہے، اس مدت کے دوران بچے کی ماں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھے اور قرآن مجید کو سنے، کیونکہ اس دوران بچے کی قوت سماعت بہت تیز ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کے پاس قوت گویائی نہیں ہوتی، وہ بات نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو نوٹ کرتا ہے، اس کی ایک ایک مفردات کو اور ایک ایک کلمے کو اپنے ذہن کے اندر بٹھاتا ہے۔ لیکن اگر بچے کو اس کی ماں دودھ پلاتی ہو اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتی ہو، پاس قرآن لگا ہو، تو یقیناً ایسا بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کے کانوں کے اندر، اس کے دل کے اندر سب سے پہلے کلمات جو ہوں گے وہ قرآن کے ہوں گے۔ یہ چیز بڑی مؤثر ہے بچے کی تربیت میں۔ لیکن ہمارے کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو کارٹون لگا کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے موسیقی والے کھلونے رکھے ہوئے ہیں۔ بھائیو، جس طرح کے ہمارے استاد محترم فرما رہے تھے کہ اگر تم تربیت نہیں کرو گے تو تربیت کرنے والے دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں، اغیار کفار تمہارے بچوں کی تربیت کریں گے۔ آج آپ کسی قسم کا کھلونا پکڑ لیجئے، اس کے اندر موسیقی ہے، ہر کھلونے کے اندر موسیقی ہے۔ کس لیے؟ وہ مسلمانوں کی نسل کے اندر، ان کی گھٹی کے اندر، ان کی ابتدائی تربیت کے اندر موسیقی داخل کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کی تربیت اسلامی ہو تو دودھ پینے کی مدت کے دوران اپنے بچوں کو آپ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے سنائیں اور ان کے سامنے خود بھی تلاوت کریں۔ اور اس کا تجربہ میں نے عملاً کیا ہے۔ میرا بیٹا جب میں قرآن مجید پڑھتا ہوں گھر میں، ابھی وہ 1 سال اور 3 ماہ کا ہے، اس کی ماں جب قرآن مجید پڑھتی ہے تو وہ جا کر گود میں بیٹھ جاتا ہے اور قرآن مجید پر انگلی رکھ کے ایسے پھیرتا ہے۔ ابھی وہ 1 سال اور 3 ماہ کا ہے۔ تو یقیناً مجھے اس بات پہ احساس ہوا کہ اگر والدین اس عمر کے دوران، اس مدت کے دوران کثرت سے قرآن پڑھیں تو بچے پر یہ چیز بہت اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز، بچہ جب 3 سے 4 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی قوت حافظہ، قوت گویائی اور قوت سماعت، یہ تینوں چیزیں اس کی تیز ہو جاتی ہیں۔ جب وہ اس مدت کو پہنچے تو تیسرا طریقہ تربیت کا یہ ہے کہ اس کو قرآن کے واقعات بیان کرو، انبیاء کے قصے اور پہلی قوموں کے واقعات، یہ اس کو سناؤ۔ لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے، مائیں بچوں کو جھوٹی کہانیاں سناتی ہیں، ان کو بلی اور کتے کی لڑائی سکھاتی ہیں، ان کو اس طرح کی کمزور باتیں سنا کر ان کا وقت ضائع کرتی ہیں۔ یاد رکھو، اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلامی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے بچوں کی جب عمر 3 سے 4 سال ہو جائے، ان کو انبیاء کے واقعات سنائیے، ان کو پہلی قوموں کے واقعات سنائیے، اور پھر ان کو ڈرائیے کہ پہلی قومیں کس طرح تباہ ہوئیں، کس طرح برباد ہوئیں۔ ان گناہوں سے، ان غلطیوں سے اپنے بچوں کو آگاہ کیجیے۔ بچے کے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا۔ اور چوتھی چیز کہ جب آپ اپنے بچے کو کسی چیز کا حکم دو تو خالی اس کو یہ نہ کہو کہ بیٹا یہ کام کرو، بلکہ اس کے متعلق جو قرآن کی آیت ہے وہ بھی اس کو پڑھ کے سناؤ۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو یہ کہنا چاہتے ہو کہ بیٹا نماز پڑھو، تو آپ 7 قرآن کی آیت پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ۔ آپ اپنے بیٹے کو کہنا چاہتے ہو کہ بیٹا والدین کے ساتھ احسان کرو، اس سے یہ کہو کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہر لمحے بلمحے کوئی بات اس کو کہو تو قرآن سے اس کا استشہاد پیش کرو، وہ آیت پڑھ کے سناؤ۔ یوں بچہ جب بار بار قرآنی آیات کو سنے گا تو اس کے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے گا۔ 5ویں چیز اور بڑی اہم چیز کہ اپنے بچے کی تعلیم کی ابتدا ABC سے مت کرنا۔ ہم کسی زبان کے خلاف نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ انگلش نہ سیکھو، انگلش ایک زبان ہے، سیکھو، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ انگلش کو سیکھتے سیکھتے احساس کمتری کا شکار ہو کر اسلام سے دور نہ ہو جانا، جو اصل بنیاد ہے اس کو چھوڑ نہ دینا۔ اپنے بچوں کی اگر ابتدا کرنا چاہتے ہو
تو ان کو سب سے پہلے جو تعلیم دلواؤ وہ قرآن کی تعلیم دلواؤ. سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن کے حلقوں کے اندر بٹھاؤ، اس کے بعد سکول کے اندر لے جاؤ. ہمارے کیا ہوتا ہے، پہلے بچے کو سکول میں داخل کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر ٹائم مل جائے تو قرآنی حلقے کے اندر بٹھا دیا، وگرنہ رہنے دیا. میرے بھائیوں، اس طرح کوئی تربیت نہیں ہو سکتی. حتیٰ کہ جب آپ مر جاؤ گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، تو وہ بیٹا آپ کے جنازے میں آپ کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکے گا، اس کو آتا ہی کچھ نہیں. تو یہ 5واں مرحلہ کہ اپنی اولاد کی تعلیم کی ابتدا قرآن مجید سے کرو، اور 6واں مرحلہ کہ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو جمع کرو اور ان کے درمیان مقابلے کا انعقاد کرو. مقابلے کرواؤ ان کے درمیان کہ کس کو زیادہ قرآن کی صورت یاد ہے، اس کو انعام دو. جب آپ اس طرح بچوں کی حوصلہ افزائی کرو گے تو بچوں کے اندر شوق پیدا ہو جائے گا، وہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہیں گے. اور کبھی کبھی یوں بھی کرو، اپنے گھر کے اندر نفل نماز با جماعت کروایا کرو. فرض نماز تو مسجد میں ہوگی، لیکن نفل نماز اپنے گھر میں با جماعت کرواؤ. اس کا فائدہ یہ ہوگا، کبھی اپنے بیٹے کو آگے کرو، ایک کو آگے کرو، کبھی دوسرے کو آگے کرو. جب عورتیں آپس میں جماعت کرواتی ہوں تو اپنی بچی کو آگے کرو عورتوں کے اندر. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ مصلی رسول پر کھڑے ہونے کو اعزاز سمجھے گا، اور وہ اس کے لیے کوشش کرے گا کہ میرا منتہا، میرا مطمع علم وہ یہی ہے کہ اس مصلی رسول پر میں کھڑا ہو جاؤں. ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی یوں حوصلہ افزائی کریں اور ان کی تربیت کریں. اور ایک بڑی اہم چیز ہے، ہم میں سے اکثر لوگ اپنے کاروبار کو وقت دیتے ہیں، اپنے دوست احباب کو وقت دیتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے ہم میں سے کوئی وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کبھی کبھار اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو جمع کر کے ان سے قرآن سنا کرو. یہ چیز بچوں کے اندر حوصلہ بڑھاتی ہے کہ میرا باپ میرا قرآن سنتا ہے. اکثر والدین کا یہ بچوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے قرآن سنا جائے لیکن کوئی ان سے قرآن نہیں سنتا. میرے بھائیوں، میرے دوستو، میں کافی لمبا موضوع لے کر آیا تھا. میرا ذہن یہ تھا کہ میں نے 10 سے 15 طریقے ایسے جمع کیے تھے کہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ جن کے ذریعے بچے کے اندر قرآن مجید حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو سکتا ہے. لیکن وقت کم ہے، کافی وقت ہو چکا، اس لیے میں انہی چیزوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1-2 باتیں میں کرتا چلوں. آج دنیا کے اندر اگر کسی کے اندر مداہنت اور نرمی ہے تو وہ صرف مسلمان ہے. مسلمان اپنے دین سے پیچھے ہے. اس کے علاوہ کوئی بندہ اپنے دین پر کمپرومائز کرنے کے لیے، اپنے دین سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے مسلمان کے. لیکن تنگ نظر لوگ پھر بھی مسلمان کو ہی دہشت گرد کہتے ہیں. تو بھائیوں، اپنے بچوں کو ان کی گھٹی کے اندر، ان کی ابتدا سے اسلام کی تربیت ان کے اندر داخل کرو. قدم قدم پہ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دو کہ بیٹا اسلام اٹھنے کا طریقہ یہ بتلاتا ہے، بیٹھنے کا طریقہ یہ بتلاتا ہے، لیٹنے کا طریقہ یہ بتلاتا ہے. اپنے بچوں کو دعائیں یاد کرواؤ. یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے اور یہی تعلیم و تربیت کا ایک ذخیرہ ہے. تو بھائیو، اسی کے لیے آپ کا ایک بھائی قاری محمد ارشد ہمدرد، یقیناً وہ ہمدرد ہے، وہ آپ کے ساتھ ایک بڑا تعاون کر رہا ہے، وہ ان اداروں کو چلا رہے ہیں. میں سب سے پہلے تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ان کو اور آپ سب کو اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ریاکاری سے ہمیں بچائے، کہیں ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائے. نمود و نمائش سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. بھائیو، دین کے کام ہوتے رہتے ہیں، دین کے کام کبھی نہیں رکے، لیکن یہ آپ کے لیے سعادت ہے کہ آپ اس دین کے کام میں اپنا حصہ ڈالتے جاؤ. شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جو خطیب آتا ہے وہ یہی کہتا ہے چندہ دو، تعاون کرو، تعاون کرو. بھائیو، یہ بات آپ کے لیے اعزاز والی ہے کہ آپ بھی اس کار خیر کے اندر شریک ہو جاؤ. اگر آپ حصہ نہیں دو گے تو یہ کام رکنے والا نہیں ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے
اور اس کی حفاظت مدارس کی حفاظت کے ساتھ ہے، اس کی حفاظت اساتذہ کی حفاظت کے ساتھ ہے۔ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے بھی کرنی ہے، لیکن آپ کے لیے سعادت مندی یہ ہے کہ آپ ایسے اداروں کے ساتھ بھاگ دوڑ کر تعاون کرو، زیادہ سے زیادہ ترجیحات دے کر ان کے ساتھ تعاون کیجئے، اپنے اوپر زبردستی بھی حصے مقرر کیجئے کہ میں اتنا فنڈ اتنا حصہ میں اس ادارے کو دوں گا، یہ بھی آپ کا بہت بڑا تعاون ہے۔ اور شاید ہمیں احساس نہیں کہ اس ادارے سے آ کر جس نے ایک حرف بھی پڑھا اور آگے جا کر اس نے پڑھایا، پھر اس نے آگے پڑھایا، پھر اس نے آگے پڑھایا، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا اور آپ کے لیے قیامت تک وہ ذریعہ نجات بنتا رہے گا، صدقہ جاریہ ہے، باعث ثواب ہے۔ اس لیے تمام ساتھی اس کے اندر دل کھول کر تعاون کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اسلامی طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا۔ متعنا اللہم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي أن تجعل القرآن ربيع قلبي أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن